5 عورتوں کو نیند نہیں آتی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان 5 عورتوں کو رات کو نیند نہیں آتی۔ وہ 5 عورتیں یہ ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، ویڈیو دیکھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں۔ جزاک اللہ خیر۔ کیا آپ کو بھی رات کو سوتے وقت اکثر کروٹیں بدلنا پڑتی ہیں؟ آپ کو نیند نہیں آتی؟ تو اس کی وجہ جو بھی ہو، مگر اس کا نتیجہ جلد موت کی شکل میں بھی نکل سکتا ہے۔ برطانیہ میں ہونے والی ایک تحقیق کے مطابق ایک یونیورسٹی میں تحقیق کی گئی اور کہ جن لوگوں کو رات کو نیند نہیں آتی یا آدھی رات کو جاگ جاتے ہیں، ان میں جلد موت کا خطرہ بہت زیادہ ہو جاتا ہے۔ اس تحقیق میں 5 لاکھ درمیانی عمر کے افراد شامل تھے اور دریافت کیا گیا کہ نیند کے مسائل سے 2-4 افراد، بالخصوص ذیابیطس کے مریضوں میں اس کے نتیجے میں کسی بھی وجہ سے موت کا خطرہ 87% تک بڑھ جاتا ہے۔ محققین کہتے ہیں کہ ہمیں پہلے ہی اس بات کا پتہ تھا کہ نیند کی کمی اور خراب صحت کے درمیان مضبوط تعلق موجود ہے، مگر نئے نتائج چونکا دینے والے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ڈاکٹروں کی نیند کے مسائل کو بہت سنجیدہ لینا چاہیے تاکہ ان میں خطرے کو کم کیا جا سکے۔ ان کا کہنا تھا کہ ڈائبٹیز سے ویسے ہی مختلف امراض سے موت کا خطرہ 67% تک بڑھ جاتا ہے، مگر ایسے مریضوں کو بے خوابی یا نیند کے دیگر مسائل کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ان کے مسائل کی وجہ سے ان میں موت کا خطرہ بھی بڑھ جاتا ہے۔ اسے 2000 سال قبل کیلیفورنیا کی ایک یونیورسٹی میں بھی تحقیق کر کے بتایا گیا کہ محض ایک رات کو کم سونا بھی ذہنی بے چینی، خوف یا اعصابی خلل کا خطرہ 30% تک بڑھ جاتا ہے۔ محققین کا کہنا ہے کہ ہم نے گہری نیند کا ایک نیا فائدہ دریافت کیا ہے جو رات بھر میں دماغی کنیکشن دوبارہ منظم کر کے ذہنی تشویش اور بے چینی کو کم کرتا ہے۔ نیند کی کمی سے ذہن بوجھل ہوتا ہے اور مختلف مسائل کا شکار ہو جاتا ہے، جبکہ زیادہ سونا حالت کو بہتر بناتا ہے۔ آج ہم انہی باتوں کے بارے میں آپ کو بتائیں گے کہ کچھ عورتیں بھی ایسی ہوتی ہیں جن کو رات کے وقت نیند نہیں آتی ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 5 عورتوں کو نیند نہیں آتی۔ وہ 5 عورتیں کون سی ہیں؟ جاننے کے لیے آپ سے گزارش ہے کہ میری ویڈیو کو لازمی دیکھیے گا۔ ایسی 5 عورتوں کے بارے میں جنہیں نیند نہیں آتی وہ یہ ہیں۔ نمبر 1، جو کسی کے قتل کا ارادہ کرتی ہو۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے، اور جو شخص کسی مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کرے تو اس کی سزا جہنم ہے، جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، اور اللہ اس پر غضب نازل کرے گا اور لعنت بھیجے گا، اور اللہ نے اس کے لیے بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اسی وجہ سے ہم نے بنی اسرائیل کو یہ پیغام لکھ دیا تھا کہ جو کوئی کسی کو قتل کرے، جبکہ یہ قتل نہ کسی اور جان کا بدلہ لینے کے لیے ہو اور نہ کسی کے زمین میں فساد پھیلانے کی وجہ سے ہو، تو یہ ایسا ہے جیسے اس نے تمام انسانوں کو قتل کر دیا۔ اور جو شخص کسی کی جان بچا لے تو ایسا ہے جیسے اس نے تمام انسانوں کی جان بچا لی۔ مطلب یہ کہ ایک شخص کے خلاف قتل کا یہ جرم پوری انسانیت کے خلاف جرم ہے، کیونکہ کوئی شخص قتل ناحق کا ارتکاب اسی وقت کرتا ہے جب اس کے دل سے انسان کی حرمت کا احساس مٹ جاتا ہے۔ ایسی صورت میں اگر پوری انسانیت اس کی مجرمانہ ذہنیت کی ضد میں رہے گی، نیز جب اس ذہنیت کا چلن عام ہو جائے تو تمام انسان غیر محفوظ ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا قتل ناحق کا ارتکاب چاہے کسی کے خلاف کیا گیا ہو، وہ چاہے مرد ہو یا عورت ہو، تمام انسانوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ جرم ہم سب کے خلاف کیا گیا ہے۔ نمبر 2، جس کے پاس مال و دولت ہو اور کسی پر بھروسہ نہ ہو۔ سامعین، اکثر عورتوں میں بخیل پن پایا جاتا ہے کہ وہ یا تو ہر کسی پر بھروسہ کر لیتی ہیں اور بے وقوف بن جاتی ہیں، لیکن جب اسے کسی پر بھروسہ کرنا پڑ بھی جائے تو وہاں پر بھی اپنی بے وقوفی دکھاتے ہوئے ناسمجھی کا مظاہرہ کر جاتی ہیں، جو اسے بہت نقصان پہنچاتا ہے۔ مرد ہو یا عورت، تاریخ کے ہر دور میں ایک سے بڑھ کر ایک دولت مند
इस ज़मीन पर आया है और गर्दिश माह साल के बाद मिट्टी का ढेर बन गया। इसके बावजूद हज़रत इंसान समझने के लिए तैयार ही नहीं। दौलत के अंबार पाने के बाद सिर्फ पैगंबर और औलिया ही इस्तिकामत पर खड़े नज़र आते हैं, वरना ज़्यादा इंसानों का दिमाग ख़राब हो जाता है और इंसान गरूर का शिकार हो जाता है। और फिर यही वो मकाम है जहाँ इस कायनात का इकलौता वारिस खालिके कायनात हरकत में आता है और फिर वो तराज रस्सी को खींचकर इंसान को निशाने इबरत बना देता है। इसकी सबसे इबरत अंगेज़ मिसाल कारून की है, जिसके ख़जानों की शोहरत ज़रबुल मिसल बन चुकी है। नंबर 3, वो औरतें जो लोगों से बहुत छोटी छोटी झूठी बातें कहती हों और लोगों पर झूठे इल्ज़ाम लगाएं। ये हर औरत की फितरत है कि जब बातें करना शुरू हो जाए तो दुनिया की कोई ताकत उसे नहीं रोक सकती और यही इसकी हमाकत उसे ले डूबती है। औरत जब बातें करना शुरू करती है तो बहुत ज़्यादा जज्बाती हो जाती है, फिर इसे झूठ सच का भी ख्याल नहीं रहता और फिर यही चीज़ इसकी रात की नींदें हराम कर देती है। हदीस शरीफ में है कि झूठे गवाह के कदम हटने भी ना पाएंगे कि अल्लाह ताला इसके लिए जहन्नम वाजिब कर देगा। जिसने किसी मुसलमान को जलील करने की गर्ज से इस पर इल्ज़ाम आयद किया तो अल्लाह ताला जहन्नम के पुल सिरात पर उसे रोक लेगा, यहाँ तक कि अपने कहने के मुताबिक वो अज़ाब पालेगा। जो किसी मुसलमान पर ऐसी चीज़ का इल्ज़ाम लगाए जिसके बारे में वो ख़ुद भी ना जानता हो तो अल्लाह ताला इसे जहन्नमियों के खून और पीप जमा होने के मुकाम में उस वक्त तक रखेगा जब तक कि वो इल्ज़ाम के मुताबिक अज़ाब ना कर ले। नंबर 4, वो औरत जिसकी ज़िम्मेदारी ज़्यादा हो लेकिन इसके पास देने के लिए कुछ भी ना हो। कायनात की तल्ख तरीन और शफ़ाफ़ हकीकत भूख है। भूख बड़ी बदज़ात है। इंसान, चरिंद, परिंद, हर जी रूह मखलूक अपनी भूख के सामने बेबस हो जाते हैं। यही वजह है कि मौजूदा हालात के पेश नज़र गुरबा और बेसहारा लोगों के सामने भूख एक बड़ा मसला बनकर खड़ी हो जाती है। बहैसियत मुसलमान हमारे ऊपर ये फ़र्ज़ है कि हम अपने इर्द गिर्द रहने वाले गुरबा और मसाकीन की मदद करें, जो अल्लाह ताला के यहाँ सबसे ज़्यादा पसंदीदा अमल है। एक हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अफजल अमल है कि तुम अपने मोमन भाई को खुशी पहुँचाओ या इसका कर्ज़ अदा करो, इसे खाना खिलाओ। साहब इस्तात पर वाजिब है कि वो मुस्तहकीन की मकदूर भर मदद करें। नंबर 5, वो औरतें जो किसी के इश्क में मुब्तला हों और जुदाई से डरती हों। किसी अपने की जुदाई कभी भी आसान नहीं होती। इस जुदाई का एहसास आपकी दुनिया को बर्बाद कर देता है और डिप्रेशन को जगाता है। वजह चाहे कुछ भी हो, कुछ लोग मोहब्बत करने वालों की जुदाई को जल्द कबूल कर लेते हैं और आगे बढ़ते हैं, लेकिन कुछ को इसको सामना करना मुश्किल हो जाता है। अल्लाह पाक हम सब की परेशानियों को दूर फरमाए, हमें पुरसुकून और सेहतमंद ज़िंदगी अता फरमाए और हमें हर जानलेवा बीमारी से महफूज रखे। मोहतरम सामीन, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर लाजमी